اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اس سے پچھلے سبق ہم نے پڑھا تھا وصّى بها ابراہیم بنیہ یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ووصّى بها ابراہیم بنیہ، اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو، کیا؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چن لیا ہے، تمہارے لیے پسند کیا ہے اس دین برحق کو۔ فلا تموتن، پس تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے مطیع ہو، اللہ کے فرما بردار ہو، اس دین کے کاربند ہو، اس دین کے اوپر کاربند ہو، اس حالت میں موت آئے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہودی اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا کہ یہودی ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، اذ، جب حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال، جب انہوں نے کہا، لبنیہ، اپنے بیٹوں سے، یہاں پہ کہا سے مراد سوال کیا، جب انہوں نے سوال کیا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرو گے؟ عبادت کا ہم نے کیا مفہوم سمجھا ہے؟ غلامی، فرما برداری۔ تو ہم ترجمہ کریں گے تم کس کی فرما برداری کرو گے، کس کے کہنے پہ چلو گے؟ من بعدی، میرے بعد۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل، تو بنی ہی، اپنے بیٹوں کو وہ نصیحت کر رہے ہیں، تو کس کو نصیحت کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کو۔ یہ ہے بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کے بیٹے۔ اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام کے جو پیغامات، یعقوب علیہ السلام کی جو نصیحت اپنے بیٹوں کو ہے، دراصل وہ دین ہونا چاہیے تھا کس کا؟ بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل اپنے آپ کو انہی 12 بیٹوں کے ساتھ جوڑتے تھے نا، 12 قبیلے تھے۔ 12 قبیلے کہاں سے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی وجہ سے۔ تو وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے تھے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے تھے۔ اب جب اپنے اوپر لیبل بنی اسرائیل کا لگا رہے ہیں تو بنی اسرائیل کو جو ان کے والد نے نصیحت کی اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ نصیحت کیا ہے کہ تم صرف اللہ کی غلامی کرنا، اللہ کے احکامات پر چلنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے طریقے پہ نہیں چلنا۔ اپنی موت کے وقت ان سے سوال کیا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کے دین کو اپناؤ گے؟ قالو، تو انہوں نے جواب دیا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے یا پیروی کریں گے، الہ کا، آپ کے معبود کی، و الہ آبائی کا، اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی۔ کون باپ دادا؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی، اور اسحاق علیہ السلام کی۔ الہً واحدًا، وہی معبود جو ایک ہی ہے۔ ہم اسی ایک معبود کی عبادت کریں گے، اسی ایک معبود کا کہنا مانیں گے جو ان سب کا معبود تھا۔
ان سب کا معبود ہے، جن کو ان سب نے اپنا معبود مانا، جس کے دیے ہوئے دین پر ان سب نے اپنی زندگی گزاری۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ کس کی عبادت کرو گے، کس کا کہنا مانو گے، کس کی شریعت پہ چلو گے، تو انہوں نے کس کا نام لیا ہے؟ اللہ کا، نبی کا تو نہیں نا۔ یہ تو نہیں کہا کہ آپ کے دین پہ چلیں گے۔ کس کی عبادت؟ عبادت کیا ہے؟ دین پہ چلنا، ٹھیک ہے۔ سمجھ آئی کہ عبادت اور دین پہ چلنا کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یعنی نبی اپنے پاس سے کوئی دین نہیں لے کے آتا، نبی کا ذاتی کوئی پیغام نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے نبی کا ذاتی کوئی پیغام نہیں ہوتا، پیغام کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ دین کس کی طرف سے آتا ہے؟ شریعت کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ سارا معاملہ، ساری عبادت، ساری فرما برداری، غلامی، بندگی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ پیغمبر صرف پیغامبر ہے، وہ صرف پیغام پہنچاتا ہے، وہ اپنے پاس سے کوئی پیغام دیتا نہیں ہے۔ فرما برداری کریں گے الہ کا و الہ آبائے کا، آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا کے معبود، ٹھیک ہے۔ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی جو ایک ہی معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو کس دین پہ ہونا چاہیے؟ توحید پہ، الہ واحدہ، توحید پہ، شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ جبکہ بنی اسرائیل کا کیا رویہ تھا؟ سب سے پہلے بچڑے کی پوجا، پھر عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا۔ یہ سارے بنی اسرائیل سے تھے نا۔ عیسائی اور یہودی دونوں گھر ہی بنی اسرائیل کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں نا۔ تو بنی اسرائیل کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل جو پیور بنی اسرائیل تھے، جہاں سے آپ نے ٹیگ لیا ہے، پیور بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل کے بیٹے، جن کو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام جن سے وعدہ لے رہے ہیں، جن سے سوال و جواب کر رہے ہیں، جن کی تربیت فرما رہے ہیں کہ تم نے عبادت کس کی کرنی ہے، وہ تو توحید پہ کھڑے ہیں، تم دائیں بائیں گھوم رہے ہو، تو تم اپنے بنی اسرائیل کے دین پہ نہیں ہو۔ یعنی کہ لیبل لایا نا صرف۔ ہاں، تلک امتن، یہ ایک امت تھی، قد خلت، جو گزر گئی۔ کون؟ بنی اسرائیل، جو ایکچول بنی اسرائیل، ٹھیک ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو توحید پہ قائم تھے، وہ ایک بہترین امت تھی، وہ گزر گئی۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے عمل کیا، اس کا بدلہ ان کے لیے ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا یا عمل کیا۔ بعد میں آنے والے بنی اسرائیل کے نسلوں نے کیا کیا؟ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو اپنا ٹیگ ساتھ رکھنے سے ضروری نہیں ہے کہ جو انجام ان کا ہوگا، جو حق پہ قائم تھے، وہی انجام تمہارا ہوگا، کیونکہ تم نے اپنا نام بنی اسرائیل رکھا ہوا ہے۔ جو حق پہ بنی اسرائیل تھے، ان کا انجام ان کے عمل کے مطابق ہے، اور جو تم شرک میں مبتلا بنی اسرائیل ہو، تمہارا انجام تمہارے عمل کے مطابق ہے۔ تو اسی پیغام کو اگر ہم اپنے اوپر لیں، صحابہ کیا تھے؟ امت محمدیہ، ہم کیا ہیں؟ امت محمدیہ۔ تو خالی ٹیگ امت محمدیہ ہونے سے فرق نہیں پڑنا۔ ہاں جی، ان کے لیے وہ اجر جو انہوں نے کام کیے، جس طرح انہوں نے من و عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیا، جس طرح خالص عقیدہ رکھا، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا۔ امت محمدیہ کا ٹیگ لگانے سے ہمیں ان سے کچھ نہیں ملنے والا جب تک ہم ان کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اگر ہمارا عقیدہ انہی کی طرح خالص نہیں ہوگا، ہمارا عمل ان کے طرح سنت کے مطابق نہیں ہوگا، تو ہمیں اس ٹیگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اما کانوا یعملون، وہ کیا عمل کرتے تھے۔ تو نا، تم اپنی عظمت بیان کرنے کے لیے ان کی مثالیں دیتے ہو، تو کل قیامت کے ہاں تم سے یہ تو سوال ہی نہیں ہونا۔ یہ بات تو تمہارے متعلق ہی نہیں ہے کہ جو حق پرست بنی اسرائیل تھے ان کا عمل کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، تمہارا ان سے کیا لینا دینا۔ وہ اگر حق پہ تھے اور عظیم تھے تو اس کا تمہارے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کی عمل کے بارے میں۔
تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھا جانا ہے، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جانا۔ اسی طرح ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جانا ہے، ہم سے صحابہ کے بارے میں نہیں پوچھا جانا۔ صحابہ نے کیا عمل کیے، سلف صالحین نے کیا عمل کیے، کیسے انہوں نے توحید کی خاطر جانیں قربان کی، یہ مرتبہ، یہ مقام ان کو ہے، اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ اس بنی اسرائیل نے، کونو ہودن اور نصارا، تم یہودی یا عیسائی بن جاؤ یا ہو جاؤ، تہتدو، تو تم ہدایت پا جاؤ گے، دوسرے لفظوں میں نجات پا جاؤ گے، یا عیسائی ہو جاؤ یا یہودی بن جاؤ تو تبھی تم ہدایت پر ہو۔ قل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بتا دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین یا ملت کیا ہے؟ حنیفاً، یکسوئی ہے، توحید پرستی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو نجات پا جاؤ گے، اور یہودی اور عیسائی اپنا تعلق کہاں جوڑتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بتاؤ کہ جہاں سے تم اپنے تعلق جوڑ رہے ہو، ان کا تو دین یہ تھا کہ توحید سب سے بیسک عقیدہ ہے، تم اسی کے خلاف ہو تو تمہارے ساتھ مل کے کیسے نجات مل سکتی ہے؟ تم تو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے ہی ہٹ چکے ہو۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے۔ تو جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یا بنی اسرائیل کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ملنے والا تعلق یا ملنے والا ٹیگ کوئی فائدہ نہیں دے گا شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، اسی طرح امت محمدیہ کو بھی یہ ٹیگ کوئی فائدہ نہیں دے گا شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے۔ یہ ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت سے کہا کہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ مال کی چمک میں پڑ جاؤ گے، لیکن مجھے اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو ہم نے اس حدیث کو ساری امت پہ لے لیا، یعنی کہ وہ حدیث صرف حاضرین کے لیے تھی، وہ اس مجلس میں بیٹھے صحابہ کے لیے خاص تھی۔ ہم نے اس حدیث کو پوری امت پہ لگا لیا ہے، اور جو جہان کے شرک ہے اس میں ہم مبتلا ہیں، اور اس حدیث کی چھتری نیچے سارا شرک کری جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔